یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑڑ نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ وہ میرے پاس بیٹھا نہیں، اپنی گدڑیوں میں سے ایک لنگوٹ سا برآمد کر کے اسے سونگتا اوپر جانے لگا تو میں نے پوچھا، نور اللہ اب کدھر جاتے ہو؟ اب ہم غسل کرے گا اوپر جا کر، بہت پانی ہے۔ بوتل چھلکار کر اس نے بہت پانی کا مظاہرہ کیا اور اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب چلا گیا۔ اب میں پھر غار ہرا تک جانے والی سرنگ کا اکلوتا نگہبان تھا، اکلوتا رکھوالا تھا۔ پہلے بینچ پر بیٹھا بے دھیان تکتا جاتا تھا، بچوں کی مانند مسکراتا تھا، لیکن سعودی جوڑے کو راہ دکھانے کے بعد میں بابا بنگالی کی گدڑیوں پر ہی براجمان رہا۔ خوش نصیبی کی جو بادشاہی مجھے حاصل ہوگی اس سے روح کو بھگوتا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہر 2-4 لمحوں کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتا کہ اے تاڑڑ کہاں ہو، اور اپنے آسے پاسے نظر ڈال کر خود سے کہتا کہ یہاں۔ طائف میں مسجد اقداس کے صحن کے ایک حصے کی جانب اشارہ کر کے مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ بیٹھے تھے تو مجھ پر کیسی گزری تھی کہ نظر اس حصے سے ہٹتی نہ تھی، اور میری پیشانی مجھ سے بغاوت کرتی تھی کہ مجھے اس حصے کو چھو لینے دو۔ وہاں تو حضور کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔ جنہوں نے ان کے بدن کو خون آلود کر دیا تھا ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، کچھ شکایت اپنے رب سے کرتے تھے، اقداس کے پیش کردہ انگور کے دانے پیاسے حلق میں اتارتے تھے اور چل دیے تھے۔ اور یہاں کوئی ایک حصہ تھا، کوئی ایک جگہ تھی، کہاں کہاں ان کے نقشے پا نہ تھے، ہتھیلیوں کے نشان ثبت نہ تھے، اور اگر یہ نشان اور نقش نمایاں ہونے کا قصد کر لیں تو جبل نور کا ہر پتھر، ہر سنگریزہ دمکنے لگے، ہر جانب پاؤں کے نشان اور ہتھیلیوں کی شباہتیں یوں روشن ہو جائیں کہ ان کے عکس میرے بدن کے چپے چپے پر ٹھہر جائیں۔ دور سے مجھے کوئی دیکھے تو حیرت میں چلا جائے کہ یہ شخص پاؤں کے نشانوں اور ہتھیلیوں کی شباہتوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کے بدن کا کوئی حصہ کالک میں نہیں، سارے کا سارا روشن ہے، اور میں دم روکے ساکت اسی حالت میں تو نہ بیٹھا رہتا۔ میں بہت احتیاط سے ذرا پہلو بدلتا، ذرا سا حرکت کرتا، اور یوں وہ پاؤں اور ہتھیلیوں کے عکس بھی میرے بدن پر اپنی جگہ بدلتے۔ میرے حرکت کرنے سے وہ ذرا آگے پیچھے ہوتے تو مجھے لگتا کہ حضور میرے وجود پر چلتے ہیں، ان کے پاؤں میرے بدن پر چلتے ہیں، ان کی ہتھیلیاں حرکت کرتی ہیں اور مجھے ڈھارس دیتی ہیں، خاص طور پر وہ ہتھیلی جس کا عکس میرے ماتھے پر پڑتا ہے اور سر پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو حضور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ تم نے غم نہیں کرنا، حوصلہ رکھنا ہے اس حیات میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے ابا جی میرے سر پر ہتھیلی رکھ کر پیار دیتے تھے، ایسے میرے حضور اپنی ہتھیلی میرے سر پر رکھ کر مجھے پیار دیتے ہیں۔ کندھوں پر جو ہتھیلی عکس ہوتی ہے وہ مجھے تھپکتی ہے۔ میں بہت آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ جہاں بھی ہے اس کی ہتھیلی کو کھولتا ہوں جیسے وہ کانچ کی ہتھیلی ہو، اتنی احتیاط سے کھولتا ہوں، اور وہاں وہی ہے جو میرے من کی مراد ہے۔ میری ہتھیلی پر بھی ان کی ہتھیلی کا ایک حصہ عکس ہو رہا ہے۔ اب میں دم روک لیتا ہوں، اس عکس کو بت کے مانند ساکت ہو کر وہیں رکھتا ہوں، کیونکہ سانس لیتا ہوں تو بھی خدشہ ہے کہ وہ ذرا آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ میں بہت آہستگی سے ہتھیلی بند کرتا ہوں تو وہ مٹھی پر عکس ہوتی ہے، لیکن اس کا بہت تھوڑا سا حصہ، تو میں فوراً مٹھی کھول کر ہتھیلی پھر پھیلا دیتا ہوں۔ بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ حضور کی ہتھیلی کا جو عکس ہے کیا اس میں ان کی انگلیاں بھی الگ الگ نظر آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو کیا وہ میری انگلیوں پر بھی سایہ کرتی ہیں؟ اور وہ کرتی ہیں ان انگلیوں پر جن میں قلم تھام کر لکھتا ہوں، جیسے خاص طور پر شہادت کی اس انگلی پر جس کے پپوٹے کا ماس مسلسل قلم کو گرفت میں لینے سے، لکھنے سے سخت ہو کر مردہ ہو چکا ہے، تو وہ پپوٹا جی اٹھتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، مجھے تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں حضور کی ہتھیلیوں کے عکس کا ہی شیدائی بنا رہتا ہوں، مجھے ان سے کہیں بڑھ کر ان کے پاؤں کے نقش کی چاہت ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا
کہ وہ کہاں کہاں میرے بدن پر ہیں. کوئی اور مجھے دیکھے تو بتائے کہ کہاں کہاں مجھ پر ان کے نقشے پاس ثبت ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ جہاں میں چاہتا ہوں کہ وہاں ہوں تو وہ وہاں ہیں. میرے چہرے پر، میرے ہونٹوں پر وہ ثبت ہیں، ہونٹوں پر اور میرے رخساروں پر اور میری آنکھوں میں، اور جب میں پلکیں جھپکتا ہوں تو میرے پپوٹوں پر. اور نہ صرف میں ان کے کومل پاؤں اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہوں، بلکہ ان پاؤں میں جو چپل ہے اور اسے جہاں جہاں سے حضور نے اپنے ہاتھوں سے گانٹھا ہے، تروپے لگائے ہیں، اس دھاگے کی ہر گانٹھ کو اور تروپے کو میں اپنے رخساروں میں ثبت ہوتے محسوس کرتا ہوں. اگر جبل نور کا ہر پتھر اور ہر سنگریزہ حضور کے نقش اور نشان نمایاں کرنے کا قصد کر لے تو ایسا ہی ہو. بے شک اس سمے غار ہرا کے واحد رکھوالے کے طور پر جبل نور کی چوٹی کے نیچے بابا بنگالی کی گدڑیوں پر براجمان جب میں اس پہاڑ پر نظر کرتا تھا تو وہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور جو کوئی بھی اسے دیکھتا اسے یہی نیم تاریکی نظر آتی. لیکن میں اس ایک نظر کے بعد جب دوسری نظر کرتا تھا تو مجھے اس کے ہر پتھر پر، سنگ ریزے پر حضور کے نقشے پا اور ہتھیلیوں کے نشان نمایاں ہوتے دکھائی دیتے تھے. بے شک یہ میرے تصور میں دمکتے تھے لیکن تصوراتی نہ تھے. میں اگر یہاں تک اتنا تردد کر کے آیا تھا تو صرف ان کے حوالوں سے آیا تھا. اگر ان کے حوالے نہ ہوتے تو میں کیوں اتنی مشقت اور جان ماری کر کے یہاں تک پہنچتا؟ اگر ہمارے عقیدے میں بھی کوئی کوہ طور ہوتا، چلیے یہ جبل نور ہی کوہ طور ہوتا، اور اس کی بلندی پر وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہوتی جس کی پوشیدگی میں سے یہ آواز آتی کہ تم ایک مقدس مقام پر ہو، اپنے جوتے اتارو، اور پھر 10 احکام نازل ہوتے، تو کیا پھر بھی میں یہاں تک پہنچنے کے لیے اتنا تردد کرتا؟ نہیں، میں اتنے روب میں ہوتا، اس کی ذات کا دباؤ اتنا ہوتا کہ میں سہ نہ سکتا. بے شک اس کا رحیم اور کریم ہونا میری ہمت بندھاتا، لیکن میں اس کے جبر اور قہر کی تاب نہ لا سکتا. کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا، یہ میرے تصور میں نہ آتا تھا. مجھ سے ماورا بہت بلند ہر سو چھایا ہوا تھا. اس کے سامنے میں ایک بے حیثیت ذرہ ہو جاتا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ اس ذرے پر کبھی نظر کرتا بھی ہے یا نہیں. میں نے ادھر کا رخ اس لیے کیا تھا کہ جو یہاں آیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ جیسا ہے، کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، سوائے اس کے کہ مجھ پر وحی اترتی تھی، اور میں اس کے سامنے جاتا تھا تو ایک ذرہ نہیں رہتا تھا. مجھے وہ آفتاب کر دیتا تھا، وہ دوست تھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس دوست کی نشانیاں جبل نور کے ہر پتھر، ہر سنگریزے پر نہ دیکھ سکتا؟ اس کے بارے میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ وہ تھا، اور اس کے بارے میں شک کرنا اگرچہ کفر ہے، اور کفر اسی لیے ہے کہ شک سر اٹھاتا ہے. وہاں تک میری پہنچ نہیں ہے، حضور تک ہے، اس لیے یہاں تک پہنچ گیا تھا. یہ نہیں کہ میں خوش نصیبی کے بادشاہت سے لطف اندوز ہوتا، صرف انہی خیالوں میں کھویا رہا. نہیں، میں ہمیشہ کی طرح اس جبل کی اونچائی اور دشواری اور اس کی چوٹی تک پہنچنے والے ممکنہ راستوں کے بارے میں اپنے کوہ نوردی کے تجربوں کو بروئے کار لا کر بہت حساب کرتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کیسے پہنچتے تھے؟ غار ہرا کی جانب جبل نور کے دوسرے رخ پر تو ایک عمیق کھائی ہے، وہاں سے اوپر چڑھنا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل اور پر خطر تھا. تو ادھر سے نہیں، صرف ادھر سے، وادی مکہ کی جانب سے، اس دامن سے جسے میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں کچھ روشنیاں تھیں، تقریباً اسی راستے پر جو اب بھی استعمال میں ہے. پہاڑی راستوں کی خاصیت ہے کہ وہ مقامی لوگوں کے صدیوں کے تجربے سے وجود میں آتے ہیں. ہمیشہ ایک طے شدہ، نسبتاً آسان اور کم پرخطر راستہ وجود میں آتا ہے. ایک اجنبی اس راستوں سے ہٹ کر کوئی مختصر راستہ اپنا لے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اسی مستعمل راستے سے آنا چاہیے تھا. تو حضور وادی مکہ سے چل کر اس دامن تک پہنچتے ہوں گے اور اسی راستے کو اختیار کرتے ہوں گے جسے زائرین آج بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن میرے اندازے کے مطابق ایک فرق کے ساتھ، زائر تو درمیان میں پہنچ کر دائیں جانب مڑ کر اس کھلی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے جبل نور کے پار کی وادی نظر آتی ہے، اور پھر بائیں ہاتھ پر چڑھتے ہوئے چوٹی تک پہنچتے ہیں. حضور کو چوٹی پر نہیں، غار ہرا تک پہنچنا ہوتا تھا.
اس لیے غالب امکان یہی ہے کہ وہ اس مقام سے جہاں سے زائر دائیں جانب مڑتے تھے وہ وہاں سے سیدھے بلندی کی جانب چڑھتے جاتے ہوں گے اور عین اس مقام پر جہاں میں بیٹھا تھا اس تنگ سرنگ کے دھانے پر آ جاتے ہوں گے۔ چوٹی سے انہیں کچھ غرض نہ تھی۔ یہ محض حساب کتاب ہے کہ کوہ نوردی کے حساب سے شاید یہ سراسر غلط ہو اور وہ کسی اور رخ سے آتے ہوں، لیکن سب اشارے سب گمان یہی گواہی دیتے ہیں کہ ادھر سے ہی آتے تھے اور اس سرنگ تک پہنچ کر جان لیتے تھے کہ غار اس کے پار ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ اپنا سانس بھی درست کرتے ہوں گے، فوری طور پر سرنگ میں داخل نہیں ہو جاتے ہوں گے، اور سانس درست کرنے کے لیے بھی یہی جگہ تھی، کھائی کے کنارے جہاں بابا بنگالی کا چھپر تھا اور میں تھا۔ تو ان زمانوں میں نہ یہ چھپر تھا اور نہ میں تھا، اور اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگرچہ میں کیسے ہو سکتا تھا، لیکن ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں یہاں اس سرنگ کے دھانے پر راکھی کرتا دیکھتا کہ دامن میں سے ایک مضبوط بدن کا کوہ پیما ہمت والا اپنے کاندھوں پر کھانے پینے کا کچھ سامان اٹھائے ایک تھیلے میں، اور اس تھیلے کے نیچے اس کے شانے ہیں اور ایک مہر ہے، اور وہ چڑھتا چلا آتا ہے اور بہت کم سانس درست کرنے کے لیے رکتا ہے۔ اگر رکتا ہے تو پیچھے مڑ کر جبل کے دامن کو دیکھتا ہے جہاں ایک تنہا خیمہ ہے، اور اس خیمے کے باہر اسے لاٹ کرنے والی اس کی بیوی خدیجہ فکر مندی میں مبتلا کھڑی اوپر دیکھتی ہے۔ شاید ان کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ بھی اپنی ماں کے برابر میں ان کا لبادہ تھامے اپنے بابا کو اس بلندی پر چڑھتے دیکھتی ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا اوپر کیا کرنے جاتے ہیں۔ اور جب وہ مضبوط بدن چوڑے شانوں والا کوہ پیما جبل پر چڑھتا میرے قریب آ جاتا ہے، وہ اپنے دھیان میں چڑھتا آ رہا ہے، اس لیے ابھی میں اس کی نگاہ میں نہیں آیا، لیکن میری نگاہ میں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں اس کے سراپے نین نقش اور قد بت کو محویت سے دیکھ رہا ہوں، اور اوپر اپنی جانب آتے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مضبوط کوہ پیما کھدر کے کرتے اور تہمد میں ملبوس ہے، اور اونٹ کے سخت چمڑے سے بنی ہوئی چپلیں پیوند زدہ ہیں اور گانٹھی گئی ہیں۔ خوب روح شخص ہے، بوٹا سا قد ہے جو کہ پیمائی کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس کے بڑے سر پر سیاہ گھنگریالے بال ہیں جن میں پسینے کی نمی ہے، اور کچھ بال کشادہ جبین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ بھویں خمیدہ ہیں اور بالوں سے بھری ہوئی ہیں، اور دونوں بھووں کے اندرونی کنارے ایک دوسرے سے پیوست ہیں، اور کیسی سحر کر دینے والی سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں ہیں جن کی سیاہی کے بعد نہایت کھلی ہوئی سفیدی، اور سفیدی کا ہلکا سرخ مدور سا حالہ جس کے باعث آنکھیں کیسے جاذب ہو رہی ہیں، اور آنکھوں سے زود فہمی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ پلکیں لمبی اور سیاہ ہیں، اور آنکھوں کی جھیلوں پر سیاہ تتلیوں کے مانند تیرتی ہیں، کبھی پر سمیٹتی ہیں کبھی کھول دیتی ہیں۔ ناک ستواں اور سیدھی ہے۔ میں اس کے دانت تب نمایاں ہوتے دیکھتا ہوں جب ایک گہرا سانس لینے کی خاطر وہ اپنا دہن وا کرتا ہے، اور دیکھتا ہوں کہ دانتوں میں ریکھیں ہیں جیسے باریک خط کھینچ دیا گیا ہو۔ داڑھی خوب گھنی ہے، گردن لمبی ہے مگر خوبصورت ہے، سینہ کشادہ اور بدن کی رنگت کھلی ہوئی جس پر پسینے کے قطرے موتیوں کے مانند پھسلتے ہیں۔ ہتھیلیاں نرم و گداز ہیں، اور چپلوں میں کسے پاؤں بھی نازک لگتے ہیں۔ بدن ذرا آگے جھکا ہوا، بے شک ایک جبل پر چڑھتے ہوئے ہر شخص ذرا آگے جھکا ہوتا ہے، لیکن یہ شخص جب کھڑا ہوتا ہے تب بھی اس کا بدن آگے جھکا ہوا لگتا ہے، اور رفتار میں تیزی ہے، مگر ہر قدم اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔ چہرے پر گہرے تفکر کی علامتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسا جاذب اور خوش چہرہ کوہ پیما میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو مضبوط بھی ہے اور اس کا سراپا کومل بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ کوہ پیما عین میرے سامنے چڑھائی کے آخری پتھر کو تھام کر اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو میرے حضور ہیں، میرے سامنے کھڑے ہیں۔ میں منہ کھولے ایک فاتر العقل بچے کی مانند مسکراتا ہوا انہیں تکتا رہتا، آنکھیں نہ جھپکتا۔ میرا یہ تن سارا آنکھیں ہوتا تو بھی کوئی ایک آنکھ بھی نہ جھپکتا، ساری کھلی رکھتا، اور جتنی لاکھ ہزاروں آنکھیں میری ہوتی ان میں ان کا نور بھرتا جاتا اور میں بھی روشن ہو جاتا۔ تو کیا اتنی روشنی کے باوجود بھی میں اپنی چھوٹی ٹارچ جلا کر ان کے لیے سرنگ کے اندھیرے کو کم کرتا؟ بے شک ان دنوں تو یہ ٹارچ ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس کی کچھ حاجت تھی
کہ بابا کا تن بدن وجود سارا روشنی تھا۔ میں انہیں کیا راستہ دکھاتا؟ راستہ تو انہوں نے مجھے دکھانا تھا، اور اگر میں ٹارچ جلا کر سرنگ کے اندھیرے میں کچھ روشنی کرتا تو کیا وہ بھی میرے وجود سے غافل اس سعودی جوڑے کے مانند میرا شکریہ ادا کر کے مجھ سے کچھ کہے بغیر اندر چلے جاتے؟ اگر ان زمانوں میں یہاں اسی مقام پر بیٹھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ قدرے حیران تو ہو جاتے کہ یہ کون ہے اس ہرا کے گھر کے باہر، اس بلند تنہائی پر جہاں میرے شب و روز گزرتے ہیں، جہاں میں کائنات کے نقشے اور نظام اپنے ذہن میں اتار کر اپنے دھیان میں گم کچھ سمجھنے اور سلجھانے کی سعی کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں اور جواب کا منتظر ہوں۔ تو یہاں اس سرنگ کے داخلے پر یہ کون ہے؟ کہاں سے آ گیا ہے؟ پہلے تو یہاں کوئی نفس نہ تھا۔ یہ کون ہے جو دور کے شہروں سے آیا لگتا ہے، ایک رنگ برنگا تھیلا گود میں رکھے، چھدرے سفید ہو چکے بالوں، چوڑے ماتھے اور نیم سرخی میں ڈوبی ہوئی آنکھوں والا بھدا سا بوڑھا حواس باختہ مسکراتا مجھے تکتا کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ ضرور حیران ہوتے، رک جاتے، کچھ دیر ٹھہر جاتے، میرے قریب کھڑے ہو جاتے، اور اگر وہ ٹھہرتے اور کھڑے ہوتے تو میں یوں ہی بابا بنگالی کے چھپر تلے گدڑیوں پر بیٹھا تھوڑا رہتا، کھڑا ہو جاتا۔ اگرچہ ان کا قد تقریباً میرے جتنا ہی ہے، لیکن وہ مجھ سے کہیں دراز قامت لگتے، اور میں مسرت اور سناٹے کے اسی اظہار میں منجمد منہ کھولے مسکراتا، منہ اٹھا کر انہیں دیکھتا کہ مجھ سے کہیں بلند قامت والے ہوتے۔ میں اپنے سر اٹھائے اپنے اوپر ایک سائبان کی صورت دیکھتا اور میرے بدن کو بہت آرام ملتا۔ وہ میرا حال جان جاتے، میرے حال کے محرم جو تھے جان جاتے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ کر حواس کھو بیٹھا ہے، اگرچہ سیاہ کار ہے لیکن مجذوب ہو چکا ہے مجھے دیکھ کر۔ اگر میں نے اس سے بات نہ کی تو یہ قیامت تک یوں ہی منہ کھولے مسکراتا رہے گا۔ تو وہ کھڑے ہو جاتے اور میرا حال احوال دریافت کرتے۔ وہ اگرچہ میرا حال بھی جانتے تھے اور اس احوال سے بھی خوب ہی واقف تھے، لیکن بھولے بن کر پوچھتے کہ کیسے ہو، بچوں کا کیا حال ہے، اور خاص طور پر اینی کا پوچھتے کہ وہ کیسی ہے۔ طواف کے دوران وہ یاد آ گئی تھی تو اتنا کیوں روئے تھے؟ میں اگر کچھ کہتا تو یہی کہتا کہ بابا، بیٹیوں سے لاڈ پیار کرنے کی ریت بھی تو آپ ہی نے ڈالی ہے، بی بی فاطمہ سے کیوں اتنا پیار کیا تھا؟ لیکن میں چپ رہتا، وہ کہتے رہتے اور میں سنتا رہتا، اور پھر یقیناً پوچھتے کہ تم کب سے اس سرنگ کے رکھوالے ہو؟ تمہیں کیا جواب دیتا؟ تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، کون ہو؟ میں اپنی چھوٹی ٹارچ گرفت میں لیے ان سے چھپائے شرمندہ سا کھڑا رہتا، اور پھر کچھ نہ سوچتا تو کہتا، آپ کیسے مجھے پہچان سکتے ہیں بابا؟ آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں۔ بابا، آپ کی ڈانچی قصوہ جو میرے وجود کی گلیوں میں چھن چھن کرتی گزرتی ہے، میں اس کے پیچھے چلنے والا، اس کی مینگنیاں سمیٹنے والا ہوں۔ آپ نے مڑ کر کبھی دیکھا ہی نہیں، اس لیے آپ پہچان نہیں رہے۔ میرے اس تبتی تھیلے میں پانی کی بوتلیں ہیں، کھجوریں ہیں اور سینڈوچ ہیں، دودھ ہے اور ایک سیب بھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو تو بھوک پیاس کا دھیان ہی نہیں رہتا، میں ذرا دھیان رکھوں، کچھ پیش کروں۔ تو شاید وہ کہتے، ذرا نیچے جبل نور کے دامن میں دیکھو، وہاں اونٹ کے سیاہ بالوں سے بنا ہوا جو خیمہ نظر آ رہا ہے، اس میں تمہاری ماں خدیجہ مقیم ہے۔ ہاں سر، میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ خیمے سے باہر فکر مندی اور تشویش کی حالت میں آپ کو جبل پر چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ جو ہی آپ یہاں پہنچے ہیں تو وہ خیمے کے اندر چلی گئی ہیں، میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن بابا، یہ تھوڑی سی خوراک تو آپ رکھ لیں، تم پوری بات نہیں سنتے۔ وہ خفا نہیں ہوتے، میری سادگی پر مسکراتے ہیں۔ خدیجہ کے ہمراہ میری ننھی سی بیٹی فاطمہ بھی ہے، اسے مکہ میں کس کے پاس چھوڑ کر آتے؟ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی آئی ہے۔ تو کبھی کوئی خادم میرے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر اوپر آ جاتا ہے اور غار کے باہر رکھ جاتا ہے، اور کبھی فاطمہ اصرار کرتی ہے کہ بابا کا کھانا میں لے کر جاؤں گی۔ اس پر میں بہت حیرت کا اظہار کرتا ہوں، بی بی فاطمہ تو بس چھوٹی سی ہیں، وہ حضور کو کیسے کھانا اٹھا کر اپنے ناتواں جثے کے ساتھ اس بلندی تک آتی ہوں گی؟ اس لیے کہ وہ کائنات بھر میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ کہتے۔ اسی لیے تو آئندہ برسوں میں جب میں اسے ایک خبر سناؤں گا تو وہ رو دے گی، اور جب ایک اور نوید دوں گا تو وہ ہنسنے لگے گی، خبر اپنے رخصت ہو جانے کی، اور نوید یہ
کہ فاطمہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ بابا یہی کہتے تو میں بی بی فاطمہ کے سامنے کہاں ٹھہر سکتا تھا، لیکن پھر بھی رہ نہ سکتا، اپنی مخبوط الحواسی کا بہانہ کرتا ان سے کہتا، بابا نہ میں مومن ہوں، نہ مسیتوں میں اور نہ میں کافر ہوں، کفر کی ریتوں میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، پر یہ جانتا ہوں کہ آپ کی ڈاچی قصبہ کی مینگنیاں سمیٹنے والا ہوں۔ آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا، نہ دیکھیں، میں تو سمیٹنے سے باز آنے والا نہیں، نہ ہی میں یہ کام کسی غرض سے کرتا ہوں۔ تو آپ کچھ کرم تو کیجئے اور میرے تھیلے میں سے کچھ لے لیں، یہ میں نے کھٹمنڈو کے تھمل بازار سے خریدا تھا، اس میں ایک پیپسی بھی ہے، شاید آپ پسند فرمائیں۔ سگریٹ تو آپ نہیں پیتے ہوں گے، ویسے وہ بھی لایا ہوں، اور جناب کھجوریں بھی ہیں، ان میں سے ایک تو چکھ لیجئے پلیز۔ کیا یہ اجوا ہے جو میرے منہ میں گھولی جاتی ہے؟ وہ قبول کر کے پوچھتے تو میں کہتا، پتہ نہیں سرکار، میری بہو نے جدہ کی ایک سپر مارکیٹ سے یہ کھجوریں خریدی تھیں۔ خوش قسمت ہو تم کہ تمہاری بہو بھی ہے۔ میرے قاسم، طیب اور طاہر تو جو آئے، اور ابراہیم جنہوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے مجھ سے بچھڑ جانا ہے۔ وہ زندہ رہتے تو کبھی نہ کبھی میرے حجرے میں بھی ایک بہو کے قدم آتے، وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور میں موضوع بدلنے کی خاطر کہتا، جناب کھجور کے بعد دودھ کا ایک گھونٹ بھرنا تو لطف دیتا ہے، یہ دیکھیے خالص دودھ ہے، جبل نور کے دامن میں جو سٹور ہے وہاں سے خریدا تھا، تو بہت سرد تھا لیکن اب نیم گرم سا ہو گیا ہے، تو وہ میرا دل رکھنے کی خاطر ایک گھونٹ تو پی ہی لیتے۔ اگر میں ان زمانوں میں ہوتا تو اپنے بابا کو اس تنہائی میں سامنے پا کر جو کچھ میں کہتا اور سنتا، اس کی تفصیل بیان کرنے پر آ جاؤں تو جب تک سانس تھم نہ جائے اور جب تک کہ دنیا بھر کے سمندروں کی روشنائی کا آخری قطرہ میرے قلم میں قیام کرے، میں بیان کرتا چلا جاؤں۔ لیکن میں ان زمانوں میں نہیں تھا، لیکن تھا بھی۔ بابا کی موجودگی زمان و مکان کی قیود سے ماورا عشق کے محلوں میں ہمہ وقت ہے۔ یہ محض تصور کی کرشمہ سازیاں نہیں، انسان اگر عشق کے ان محلوں میں داخل ہونے کا صدق دل سے آرزو مند ہے تو سب در کھلے ہیں، لیکن ان کے اندر عبادت کے تکبر والے اور گھٹن میں پابند لوگ نہیں جا سکتے۔ صرف ان کے لیے در کھلے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ مومن ہیں یا کافر۔ شرط یہ ہے کہ قصوہ کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بے شک ایک وہمہ ہو سکتا ہے اور اس کا جواز آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس رات جب بھی میں نے دودھ کی اس بوتل کو منہ لگایا، اس پر اپنے لب جمائے، تو میرے لب جیسے سن ہو گئے ہوں، ان میں جان نہ رہی ہو، کہ مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بابا نے اسی بوتل سے گھونٹ بھرا تھا، اور جیسا کہ ایک بار بابا نے دودھ کے ایک پیالے میں سے گھونٹ بھرا تھا اور اس کے بعد سب صحابہ نے اسی پیالے سے سیر ہو کر اپنی بھوک بجھائی تھی اور پھر بھی وہ پیالہ لبریز رہا، اسی طور اس شب میری بوتل کا دودھ بار بار گھونٹ بھرنے سے بھی ختم نہ ہوا، اور اس نے سپیدہ سحر تک میرا ساتھ دیا تھا۔ مجھے ان زمانوں سے واپس لے آئیں وہ گھٹی گھٹی آوازیں اور ان کی گونج جو سرنگ کے اندر سفر کرتی تاریکی میں مجھ تک آنے لگیں۔ وہ سعودی نوجوان جو کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کے ہمراہ اندر گیا تھا، اور اتنی دیر میں نے زمانوں کی سیر کر لی تھی، سنبھلتا احتیاط کرتا پہلے باہر آیا، اور میں نے اس دوران اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور ٹارچ کی روشنی اس کے لیے مہیا کی۔ وہ دراز قامت تھا اور مجھ سے بھی کہیں فربا تھا، تو اسے سرنگ کے پتھروں میں سے گزرتے ہوئے یقیناً دشواری ہوئی ہوگی، اور باہر آتے ہی اس نے اطمینان کا ایک گہرا سانس بھرا، اور فوراً ہی اس کی سیاہ پردہ پوش بیوی بھی برآمد ہو گئی۔ نوجوان میرے قریب رکا اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ میری خدمت کے افزانے کے طور پر کچھ پیش کرنے کو ہے، اور پھر شاید اس نے میرے چہرے پر صدقہ اور خیرات وصول کرنے والوں کی کیفیت نہ دیکھی تو مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کچھ اپنے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ سرنگ کا اصلی رکھوالا غسل کرنے گیا ہے اور میں اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ ویسے بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر وہ مجھے کچھ رقم عطا کر دیتا تو اچھا ہوتا، کیسی زبردست کمائی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا راستہ دکھانے کا جو معاوضہ ملتا، ویسا معاوضہ کبھی کسی کو ملا؟ اس سعودی کی انگریزی اتنی ہی رواں اور زبردست تھی جتنی کہ میری عربی، اور اس کے باوجود ہم نے کچھ گفتگو کر لی۔ اس دوران وہ بڑے بڑے براؤن یا سیاہ رنگ کے مارموٹ یا نیولے
جو کچھ بھی تھے گھاٹی میں سے اوپر آ کر میرے قدموں کے قریب بے خطر لوٹیاں لگانے لگے۔ تو میں نے سعودی سے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا جانور ہیں۔ اس نے عربی میں جو نام بتایا میں نے اسے بار بار دہرا کر اپنے تئیں یاد کر لیا کہ ان کا حوالہ دوں گا، لیکن وہ ذہن سے اتر گیا۔ البتہ یہ یاد ہے کہ اس مرد عرب نے ان کا نام نہایت رغبت سے لیا اور پھر کہنے لگا حرام حرام۔ ظاہر ہے نیولے یا سانڈے جو کچھ بھی تھے اتنے کریو نظر تھے تو حلال کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن اس نے فوراً ہی ایک اضافہ کیا، یہ ادھر مکہ میں حرام مگر جدہ طائف ریاض میں حلال حلال۔ یہ منطق میری سمجھ میں نہ آئی۔ جانور یا تو حرام ہوگا یا حلال، یہ تو نہیں لاہور میں حرام ہے اور پشاور میں حلال ہے۔ پھر اس نے جو توجیہ دی اس سے کھلا کہ ایسا ہی ہے، اگرچہ اس کے لیے شہر سعودی عرب کے درکار ہیں، پاکستان کے نہیں۔ جو کچھ اس نے اشاروں انگریزی عربی کی ٹوٹ پھوٹ میں کہا اس کا سلیس متن یہ تھا کہ یہ بڑا چوہا نیولا یا مارموٹ جو ہے ادھر مکہ میں اور اس کے نواح میں حرام ہے، کیونکہ یہ حرم کا علاقہ ہے اور یہاں کسی جاندار کی جان نہیں لی جا سکتی، ورنہ یہ ہے حلال اور کھایا جا سکتا ہے۔ میں اگر بھوک کی وجہ سے مرنے کو ہوتا تو شاید پھر بھی ایک گدھا وغیرہ تو مجبوراً کھا جاتا، لیکن اس نیولے کو ہرگز نہ کھاتا۔ مر جاتا لیکن نہ کھاتا۔ لیکن عرب کھاتے ہیں اور چٹخارے لے کر کھاتے ہیں۔ اس عرب نے یہ بھی بتایا کہ کیسا لذیذ ہوتا ہے۔ اس نے لذیذ کا لفظ بہت بار دہرایا اور اس دکھ کا بھی اظہار کیا کہ شوق سے کھاتا ہوں، لیکن یہ کہاں روز روز نصیب ہوتا ہے۔ وہ جوڑا رخصت ہو گیا۔ اب میں پھر تنہا تھا، لیکن اس تنہائی کی مدت طویل نہ تھی۔ بابا نور اللہ سیڑھیوں سے اترتا حشاش بشاش کچھ پڑھتا ہوا یہ گنگناتا ہوا نیچے میرے پاس آ گیا، اور اس کی واپسی سے مجھ سکے کی ایک دن کی بادشاہت کا اختتام ہو گیا۔ غسل کرایا بابا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مزہ آ گیا۔ پانی کافی تھا؟ ہاں، پون بوتل تھا، اس میں سے بھی تھوڑا بچا کر لایا ہوں۔ خوب غسل کیا۔ بابا بنگالی سے بھی میں نے ان بڑے چوہوں کے بارے میں استفسار کیا تو کہنے لگا ہم تو نہیں کھاتا، عرب بہت کھاتا ادھر کا۔ کچھ لوگ ان کو پکڑتا ہے اور عرب لوگوں کو بیچتا ہے، 15-20 ریال میں ایک چوہا بیچتا ہے، لیکن حرم کی حدود میں تو یہ حرام ہے۔ ان کو مارتا نہیں، صرف پکڑتا ہے، ادھر سے زندہ لے کر جاتا ہے، اور عرب ادھر نہیں ادھر طائف اور جدہ میں جا کر ذبح کرتا ہے۔ ان کو پکاتا ہے تو بہت بو آتا ہے، صرف ہم کو بو آتا ہے، عرب کو نہیں آتا۔ بابا بنگالی اپنے متعدد ٹارچوں کے سیل چیک کرنے لگا۔ جن کے سیل کمزور پڑتے محسوس ہوتے ان میں نئے سیل ڈال کر ٹارچ کو روشن کر کے سرنگ کے اندر روشنی ڈالتا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ شہروں کی ماں مکہ سے اوپر آنے والی روشنی میں شہرہ روشن کیے۔ بابا اپنی بیٹری چیکنگ سے فارغ ہوا تو کہنے لگا گار میں نہیں جائے گا؟ ابھی تو ادھر بالکل خالی پڑا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا؟ کچھ پڑے گا نہیں؟ نہیں۔ بابا میرے یوں منکر ہونے پر کچھ حیران ہوا۔ لوگ ادھر پڑھنے آتا ہے، گار فل ہوتا ہے، گار خالی ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتا؟ جو یاد تھا پڑھ لیا، اور کچھ یاد نہیں تو بار بار پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے سوچا اب انکار کیا تو شاید بابا ناراض ہو جائے اور مجھے اپنے چھپر سے بے دخل کر دے۔ چنانچہ میں نے اسے دل کی بات بتا دی۔ بابا، مجھے اکیلے اندر جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ ڈرتا ہے؟ ہاں، جان نکلتی ہے ادھر تنہا جانے سے۔ دیکھو، ڈر کا کوئی بات نہیں، ادھر ہمارا گھر ہے، ادھر ہم بہت سالوں سے رہتا ہے اور ادھر کوئی خطرہ نہیں۔ میرا بڑا والا ٹارچ لے جاؤ، رات کو دن کر دے گا۔ یار بابا جی، ڈرپوک مانو ہوں بابا، ادھر گار میں کوئی نہیں، صحن میں اندھیرا ہے تو ادھر جہاں جبریل اترتے تھے میرے حضور بیٹھتے تھے، میں اتنی رات میں اکیلا کیسے ادھر جاؤں؟ آپ میرے ساتھ چلو، صرف تھوڑی دیر کے لیے، میں 2 نفل پڑھ لوں گا، پھر دونوں واپس آ جائیں گے۔ بابا نور اللہ نے ہاں نہ میں کچھ جواب نہ دیا کہ اس کے لیے اس سرنگ کے آخر میں محض ایک غار تھی، وہاں کون اترتا تھا، کون بیٹھتا تھا، اسے اس سے کچھ سروکار نہ تھا۔ یہ روزگار کا ایک وسیلہ تھا
اور طویل قربت عقیدت کو بھی مٹا دیتی ہے۔ میں نے ایک اور کوشش کی۔ بابا آپ میرے ساتھ چلو، مہربانی۔ چلے گا، ابھی نہیں، پھر چلے گا۔ اس نے مجھے ٹرخا دیا۔